سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کے سامنے انتہائی جو ہے ایک اپنی نالائقی کا اظہار کرتا ہوں کہ میں اتنے دنوں کے بعد یہاں پہ آیا۔ آپ اس کو تھوڑا سا مجھے اس لیے اس میں معافی دیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں یونیورسٹی میں مختلف ٹیمز آئی ہوئی تھیں اور میں وہاں پہ مصروف تھا۔ پھر ایک دن مجھے اچانک پشاور بھی جانا پڑا، ایک میٹنگ تھی۔ بہرحال میں جہانگیر صاحب کے ساتھ رابطے میں تھا۔ منڈے کو ہماری ان سے یہ بات ہوئی کہ ہم وینسڈے کو بیٹھیں گے اور آپس میں بات کریں گے۔ بہرحال مجھے یہاں پہ پہلے آ جانا چاہیے تھا، اور اس حالت میں اپنے بزرگوں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے گمبج یونیورسٹی کو اپنی جوانیاں دیں، اپنی ساری جو صلاحیتیں تھیں انہوں نے گمبج یونیورسٹی کے لیے استعمال کی، یہاں پہ اس حالت میں دیکھ کے مجھے انتہائی دلی دکھ ہو رہا ہے۔ جو مسائل ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اور جو ایک پکچر گمبج یونیورسٹی کے بارے میں دی رہی ہے کہ فائنینشلی ہماری حالت، میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں، فائنینشلی اتنی بری بھی نہیں ہے۔ ہم نے اس دفعہ بھی یہ بات ہو سکتا ہے پینشنرز کو اتنی اچھی نہ لگے، لیکن جو وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں، مجھے تو 11-12 ماہ ہو گئے کسی کی پے، بلکہ ہم نے تو انکریز پے بھی دی ہے، اور بھی چیزیں اس میں ہیں۔ جہاں تک ہو سکا ہم پینشنرز کو 1 to 16 میں جب سے آیا ہوں ہم فل پینشن دے رہے ہیں۔ 17 اینڈ اباؤ ہاف پینشن ہم نے دی ہے، جو کہ اس مہینے ادا نہ ہو سکی۔ بہرحال پوری پینشن ملنی چاہیے تھی، پورا حق ہے۔ ہم نے یہ معاملہ جو ہے یہ ہم نے صوبائی حکومت کے ساتھ اور وفاقی حکومت کے ساتھ بھی ہم نے یہ معاملہ اٹھایا ہے۔ لیٹرز ہم نے لکھے ہیں کچھ اور یونیورسٹیوں کو جن کی ہماری طرح پینشن کی مد میں حالت ذرا اچھی نہیں ہے، وہاں پہ گرانٹ ریلیز ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ وہاں سے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ملے گا، اور جو ملے گا وہ آپ تک ضرور پہنچے گا۔ آپ میں سے کچھ لوگ، میں اس ریکویسٹ کے ساتھ یہاں پہ آیا ہوں کہ بہت سی باتیں جو ہیں وہ یہاں پہ ہم نہیں کر سکتے۔ جیسے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 14 ماہ سے پینشن نہیں ملی، میں تو 14 ماہ مجھے نہیں آئے ہوئے، مجھے تو 9 ماہ آئے ہوئے ہیں۔ باقی 2015 یا 16 سے جو کمیوٹیشن کا اماؤنٹ ہے وہ بھی پینشنرز کو نہیں ملا۔ 6, 7, 8 سال کی کہانی ہے، یہ 1-2 دن میں ایسے حل نہیں ہوتی۔ کس کا قصور تھا؟ یہ پینشن کے جو اماؤنٹ تھا یہ کہاں گیا، کون کھا گیا، پینشن کے فنڈ کیسے ایگزاسٹ ہو گئے، یہ بجٹ کہاں گیا، یہ بیٹھ کے کرنے کی باتیں ہیں۔ آپ میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو فائنانس کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، کچھ لوگ وہ آ جائیں ہمارے پاس، اور کچھ جو ہمارے ابھی موجودہ جو فائنانس کے، میں تو بیسیکلی ویٹنیرین ہوں، فائنانس کی مجھے صحیح بات ہے اتنی سمجھ نہیں آتی، اور میں اس کو مانتا بھی ہوں۔ تو اس میں جو ہمارے فائنانس کے لوگ ہیں، جو ہماری ڈینس کمیٹی ہے، ہم ان کو بٹھائیں گے، اور یہ جو مسئلہ ہے اس کا حل ہم نے مستقل بنیادوں پہ ڈھونڈنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک مہینے میں کہیں ایک طرف سے پیسے اٹھا کے آپ کو دے دوں، پھر دوسرے والے اٹھا کے تیسرے کو دے دوں۔ اس کا جو حل ہے یہ ہم انشاءاللہ مستقل بنیادوں پہ کریں گے، اور اس کے لیے جو کچھ ہم کر رہے ہیں جب آپ وہاں پہ آئیں گے وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ ہم نے اس کے لیے فیوچر کی پلاننگ کیا کی ہوئی ہے۔ مجھے واقعی دلی دکھ ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، اور آج جو ہے انشاءاللہ جیسے میں اب یہاں آیا ہوں کچھ دیر میں جو آپ کی پینشن کا اماؤنٹ ہے وہ آج ہم انشاءاللہ ریلیز کر رہے ہیں۔ یہ جو اس مہینے کی پینشن ہے یہ آج ہم دے رہے ہیں۔ نیکسٹ یکم کے بعد انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ جو ہمارے پاس جیسے فنڈ آئے گا، ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارا ایک فارمولہ طے ہوگا ہم اس کے مطابق چلیں گے۔ لیکن اب جو یہ ہے کہ آج 20 تاریخ ہو گئی، 21 تاریخ اور کچھ بھی نہیں ملا، جو ریسورسز ہمارے پاس اویلیبل ہیں وہ سارے آپ لوگوں کے لیے حاضر ہیں۔ میں نے ڈائریکٹر فائنانس کو کہہ دیا ہے، اس طرح ہے جو ڈیٹا ان کے پاس ہے کہ 290 بھرتیاں وہاں پہ ہوئی ہیں، جب یہ آئیں گے اپنے ساتھ یہ ڈیٹا لے آئیں گے، ہم بھی اپنے جو ڈیٹا ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ کوئی 290 بھرتی نہیں ہوئی، جن لوگوں نے ان کو دی۔ اچھا دیکھیں، ہمارے پاس نمبر آف سٹوڈنٹس کسی وقت میں 5000 ہوتے تھے، آج 20,000 سٹوڈنٹس ہیں، نئے ڈپارٹمنٹ بنے ہیں، نئے ڈپارٹمنٹس کو پڑھانے کے لیے نئے ٹیچرز چاہیے ہیں، اور وہ کوئی ریگولر بھرتی کوئی نہیں ہوئی۔ ریگولر پروموشن بے شک ہوئی ہیں ہائی کورٹ کے حکم پہ، لیکن کانٹریکٹ کی بھرتیاں 20,000 کو پڑھانے کے لیے ہم ٹیچر کہاں سے لائیں؟ تو وہ جو بھی چیز ہے یہ ڈاکومنٹڈ ہے، وہ کوئی چھپی ہوئی کسی سے بھی نہیں ہے۔ جو ان لوگوں کی کمیٹی وہاں پہ آئے گی، اگر سارے آنا چاہتے ہیں ہماری خوشی ہے، ہمارے پاس سارے آ جائیں۔ کے اوپر ہم نے لوگ لگائے ہیں وہ 40 سے 45 ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، یہ میں میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ اگر پچھلے دور کی کچھ بھرتیاں ہوئی ہیں اور ہم نے ان کو ایکسٹینشن دیا ہے تو اسے ہمارے کھاتے میں نہ ڈالیں۔ پچھلے نے بھی اگر کی تھی تو وہ کسی مجبوری کے تحت کی تھی، وہاں پہ کسی کو مفت تنخواہ نہیں ملتی۔ اب بھی جو ہمارے پاس گمبج یونیورسٹی میں ریگولر پوزیشنز ہیں وہ آدھے سے زیادہ ویکنٹ ہیں۔ 204 ٹیچر کام کر رہے ہیں، 504 پوسٹیں ہمارے پاس، اب بھی آدھے سے زیادہ پوزیشن ویکنٹ ہیں جو ہم نے رکھی ہوئی ہیں۔ تو وہ اس لیے ہم نہیں کرتے، ہم کانٹریکٹ پہ گزارا چلا رہے ہیں۔ کانٹریکٹ والے ٹیچر کی 30,000 روپے تنخواہ ہے،
اور انہوں نے اتنے ڈپارٹمنٹ نئے، آپ کو پتہ ہے نئے الائڈ ہیلتھ سائنسز ڈپارٹمنٹ بنا، سائیکالوجی بنایا ڈپارٹمنٹ اس میں، اور لائبریری سائنسز ڈپارٹمنٹ بنا ہے۔ جب نئے ڈپارٹمنٹ ہوں گے، اس دفعہ یہ دیکھیں ہم نے جو ہمارا اتوار کو جو ہمارا ٹیسٹ ہونے والا ہے، 1000 ایم فل اور پی ایچ ڈی بچوں نے اپلائی کیا ہے۔ اب ان کو سپروائز کرنے کے لیے ٹیچر چاہیے، اگر وہ یہ ٹیچر نہیں ہوں گے تو ان 1000 بچوں کو کون سپروائز کرے گا؟ ان کی فیس آئے گی تو ان سے وہ جو لوگ وہاں ہیں ان کا بھی کام چلے گا، اور پینشنر کو بھی پینشن۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پینشن کا مسئلہ حل ہو چکا ہے، ہم اس کو مل بیٹھ کے اس کو کوشش کریں گے کہ ہم اس کو مستقل بنیادوں کے اوپر ہم حل کریں۔ ابھی جو اماؤنٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے آج وہ ہم لوگوں میں انشاءاللہ ڈسپرس کر دیں گے۔ احتجاجی کیمپ تو ہم نے انہیں نہیں کہا تھا لگائیں، اور اگر یہ ان کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، ہمیں تو اپنے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے صحیح بات ہے اچھے نہیں لگتے۔ ہماری تو یہ خواہش ہے کہ اگر آپ نے یہ کیمپ لگانا ہی ہے، جو کرنی ہے تو وہاں آ جائیں میرے آفس میں، وہاں اس کے سامنے بیٹھیں، اس کے اندر بیٹھیں، وہ آپ کا ہی آفس ہے۔ کل تک آپ لوگ وہاں پہ سیٹوں پہ بیٹھے تھے، آج یہاں پہ اس جگہ پہ مجھے واقعی دلی دکھ ہو رہا ہے۔ تو ہم نے جہاں سے بھی کیا، ہم نے کوشش کی کہ جو ہمارے پاس اویلیبل فنڈ ہے وہ ہم اس میں ڈسپرس کر دیں، تو وہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ انشاءاللہ ہوگا جو سارے لوگوں کو مل جائے گا۔ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے میں سے کوئی 8-10 لوگ جو بات کو سمجھتے ہوں انہیں ہمارے پاس بھیج دیں، ایک ٹیم ہم بھی ان کے ساتھ بٹھا دیں گے، بیٹھ کے انشاءاللہ مل بیٹھ کے بات کریں۔ دیکھیں ہمارا مسئلہ 14 مہینے سے چل رہا ہے پینشن کا، اور ہمارے جو پینشنر ہیں وہ تقریباً عمر کے اس حصے میں ہیں کہ مختلف بیماریوں کا شکار ہیں۔ میں گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ گومل یونیورسٹی کے معاملات میں اپنا کردار ادا کریں، اور جو پینشن فنڈ جو ہے جو لوگ کھا گئے خرد برد کیے جنہوں نے، ان کو اپنے عہدوں سے ہٹایا جائے، جن میں جو ہے ڈائریکٹر فائنانس ہے اور دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے سابقہ ادوار میں کرپشن کی ہے، اور ہمارے پینشن کا فنڈ جو کہ ایک جگہ پہ مختص ہوتا ہے اس کو جو ہے ختم کر دیا ہے۔ تو میں مطالبہ کرتا ہوں گورنر خیبر پختونخوا سے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، اور گومل یونیورسٹی کے وہ چانسلر بھی ہیں، تو اس لیے ان کو چاہیے کہ گومل یونیورسٹی کے پینشنر جو عمر کے اس حصے میں ہیں کہ وہ اب کسی اور کام کے نہیں رہے، وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہیں، تو وہ ان کو اپنا حق دلوائیں۔ یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے۔ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پینشنر کا حق جو ہے، پینشن کو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ ہمارا دھرنا ختم نہیں ہے، دھرنا ہمارا جاری رہے گا۔ یہ دھرنے کا یہی اثر ہے کہ آج وائس چانسلر یہاں تشریف لائے ہیں، چوتھے دن ہے آج ہمارے، اس کو ہم دھرنے کو آگے بڑھائیں گے اور ہم اس کو پرامن مظاہرے میں بدل دیں گے۔